مجاز اور حقیقت میں کیا فرق ہے؟ حقیقت کے سفر میں مجاز کی کیا اہمیت ہے؟ نہ تو مجاز ڈیفائنڈ ہے اور نہ حقیقت ڈیفائنڈ ہے اور نہ ان کی سرحدیں ڈیفائنڈ ہیں۔ مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ نہ مجھے باپ عبادت پر مجبور کر سکا، نہ استاد نے مجبور کیا، نہ کوئی پیر کامل مجبور کر سکا، لیکن مجھے اس کی یاد نے مجبور کر دیا، جو مجاز ہے۔ یعنی کہ مجاز جو ہے وہ لگن کو اتنا سنسیئر کر دیتا ہے کہ انسان مجاز کی یاد کے ذریعے عبادت میں داخل ہو جاتا ہے۔ گویا کہ جو لوگ تبلیغ سے اصلاح نہیں پکڑتے، وہ لوگ محبت سے اصلاح پکڑ لیتے ہیں اور پھر سیدھے ہی دین میں چل پڑتے ہیں۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا۔ ایک دن قوالی کی محفل ہو رہی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے اپنی کیفیت میں یہ کہہ دیا کہ ہم تو دھوبی کے بیٹے بھی نہ بن سکے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ بعد میں آپ کے مریدین خاص نے پوچھا کہ سرکار یہ دھوبی کے بیٹے کا کیا قصہ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ ہم نے کیفیت میں کہا تھا۔ آپ نے کہا کہ میں نے بات سنی ہے کہ ایک دھوبی تھا جو کسی راجا کے کپڑے دھویا کرتا تھا، اس کی ماں بھی کپڑے دھویا کرتی تھی، راجا کی ایک بیٹی تھی، وہ لڑکا اس کے کپڑے بھی دھویا کرتا تھا، تو وہ جو دھوبن کا بیٹا تھا وہ کپڑے دھوتا، ان کو استری کرتا، ادب سے دھوتا اور ادب سے استری کرتا، خوشبو لگا کے ادب سے تہہ کر کے پہنچا آتا۔ راجا کی بیٹی بہت خوش ہوتی۔ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایسا واقعہ ہوا کہ دھوبی کی ماں نے نوٹ کر لیا کہ یہ تو کپڑوں سے محبت کرتا جا رہا ہے، لگن میں ہے، محویت میں ہے۔ اس نے سوچا کہ کوئی ایسی چال چلی جائے تاکہ اس کا دل جو ہے اس خیال سے نکل جائے۔ اس نے بیٹے سے کہا کہ تو جس راجا کی بیٹی کے کپڑے دھوتا تھا وہ مر گئی ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ کپڑے میں خود دھو لیا کروں گی تاکہ یہ اس کے خیال سے نکل جائے۔ اس کا بیٹا یہ خبر سنتے ہی اسی وقت مر گیا۔ بعد میں وہ دھوبن کپڑے دھو کے لے گئی۔ راجا کی بیٹی نے کہا کہ مائی بات یہ ہے کہ کپڑوں میں وہ رنگ نہیں ہے۔ اس نے کہا اب تو راز کھل ہی گیا۔ بولی کہ یہ قصہ تھا، مجھ غریب کا بیٹا لگن میں تھا، ان کو سنوارتا تھا، ان سے باتیں کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ کہاں راجا اور کہاں ہم لوگ، اس لیے ہم نے اس سے یہ خیال ترک کرنے کے لیے اسے جھوٹی خبر سنائی کہ آپ فوت ہو گئی ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی وہ فوت ہو گیا۔ راجا کی بیٹی نے کہا کہ مجھے دکھاؤ کہ کہاں ہے اس کی قبر۔ وہاں جا کے وہ بھی مر گئی۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ اتنی محبت جو دھوبی کے بیٹے کو ہوئی ہے وہ تو ہمیں خدا سے نہیں ہوئی، اسے اندیکھے کی محبت تھی، یعنی کہ وہ اندیکھے کی ایسی محبت تھی، اور ہم تو خدا سے بھی محبت نہیں کر سکے، ہم سے بہتر تو وہ تھا۔ تو یہ جذبات بھی انہوں نے کہا۔ گویا کہ جو مجاز ہے وہ اپنی دنیا کی حقیقت ہے، وہ مجاز نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں وہ محبت ہوتی ہے۔ انسان سے ہو تو بھی محبت ہے، اور یہ محبت حقیقت ہے۔ اس میں نہ محب کی بات ہے اور نہ محبوب کی بات ہے۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گاڈ از لو اور لو از گاڈ، خدا محبت ہے یا محبت خدا ہے، تو اس محبت کو حقیقت بننے میں کچھ دیر نہیں لگتی، کیونکہ وہ ہوتی حقیقت ہی ہے۔ یعنی کہ کمرشل ورلڈ میں ایک آدمی ٹائم کے مطابق ایئرپورٹ جا رہا ہے، پورے جہاز نے فلائٹ پر جانا ہے، منٹوں سیکنڈوں کا حساب ہے، اور اگر اسے محبت ہو جائے تو اس کا سارا پروگرام ترک ہو جائے گا، کیونکہ وہ محو ہو گیا ہے، حیرت میں چلا گیا ہے۔ مقصد یہ کہ آج کا انسان یہ بات سمجھ نہیں سکتا کہ اس میکینیکل ورلڈ میں ایک شخص غیر میکینیکل کیسے ہو جاتا ہے، اور اس کا ریگولر چلنے والا دل یکدم بمپ کیسے کر جاتا ہے۔ یہ جو کسی انسان کے دل کے اندر کسی اور انسان کی محبت کا داخل ہونا ہے، یہ بذات خود حقیقت ہے، ورنہ انسان تو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ احسار کرنے والی چیز کو محبت کہتے ہیں، اور یہ حقیقت کی طرف سے آتی ہے۔ اگر کوئی آدمی شکایت کرے تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ دل بھی ہمارا، دل بری بھی ہماری، اور دلبر بھی ہمارے، تو درمیان میں کیا ہے؟ یہاں پہ آ کے مجاز جو ہے وہ حقیقت میں چلا جاتا ہے، اور پھر ان لوگوں کی اور ہی کہانی بن جاتی ہے۔ وہ موم تو پہلے ہو چکے ہوتے ہیں، مل کے روتے ہیں، بچھڑ کے روتے ہیں،
اور پھر جب وہ حقیقت بنانے والے کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا بنایا ہے، وہاں جا کے وہ بے باک ہو جاتے ہیں تو یہ بات پوچھتے ہیں، عشق کا مرشد کوئی نہیں ہوتا، عشق آپ ہی مرشد ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ جو محبت ہے یا عشق ہے، اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا، تو یہ اپنی رہنمائی خود کرتا ہے۔ عشق کا مفہوم یہ ہے کہ یہ انسان کوشش سے نہیں کر سکتا اور نہ اس کا کوئی فارمولہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں ہر قسم کے انسان کے لیے ایک قسم موجود ہے۔ اگر وہ قسم واقعی اس قابل ہو کہ سارے ہی اس کے ساتھ تعلق بنائیں تو پھر ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ جس انسان کو کسی کی ولنگ عطا فرمائی گئی ہے تو یہ صرف اسی کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان اس قابل بنایا ہے کہ اس کو چاہنے والا کوئی نہ کوئی انسان موجود ہو۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کو طلب نہ ہوئی ہو، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو طلب نہ رکھتا ہو۔ یعنی کہ کسی نہ کسی انسان کے قریب بیٹھنے کا شوق جو ہے اس انسان سے محبت کی دلیل ہے، تو اس کے قرب کی خواہش محبت کی دلیل ہے۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قریب رہنے کی خواہش جو ہے وہ خواہش تقرب حسن ہے۔ تو یہ خواہش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب کو نہیں ملتی، کسی کو ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی، اور جس کو ملتی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم میری نگاہ سے دیکھو تو پھر اور ہی حساب نظر آئے گا، اور پھر جو چیز اس کو نظر آتی ہے وہ حقیقت کا جلوہ ہوتا ہے۔ باقیوں کو تو وہ انسان نظر آتا ہے لیکن اس کو کچھ اور ہی نظر آتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی ذات کو مکمل طور پر اس کی تحویل میں دے دینا چاہتا ہے، اور یہ جو تحویل میں دینے کی خواہش ہے یہ اس کی محبت کی دلیل ہے۔ اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی گرو، نہ کوئی شیخ، نہ بزرگ وہ راستہ بتا سکا ہے جو ہمیں محبت نے عطا کیا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی مانگتا تے عشق سلامت کوئی ہو۔ یعنی کہ لوگ یہ تو مانگتے ہیں کہ اللہ ایمان سلامت رکھے، لیکن عشق کی سلامتی کوئی کوئی مانگتا ہے۔ جس نے عشق کی سلامتی مانگی تو عشق تو ایمان ساز ہے، کیونکہ اس میں احسار ہے، اس کے اندر محویت ہے۔ محویت نہ ہو تو پھر عبادت نہیں ہو سکتی۔ ہم جو کہتے ہیں کہ نماز میں لگن نہیں ہوتی یا محویت نہیں ہوتی، تو یہ جو عشق ہے اس کی ابتدا ہی محویت سے ہوتی ہے۔ تو عشق میں محویت ہے، احسار ہے، اور ہمہ حال خیال جو ہے اس میں توجہ پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ توجہ جو ہے وہ گرنے نہیں پاتی، وہ ہر وقت ہمہ حال اس کے خیال میں مگن جا رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ سارا سفر جو ہے یہ حقیقت بن جاتا ہے۔ جب ایک نے غائب ہو جانا ہے تو دوسرے پر حقیقت نے آشکار ہو جانا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون تھا جو اس میں جلوہ گر ہے۔ اہل جہاں کو کیا خبر کون ہے کس میں جلوہ گر، میں ہوں کہاں تم ہی تو ہو، اصل میں راز ہے یہی۔ تو وہ جو راز ہے وہ خاص لوگ جانتے ہیں۔ جتنے بھی دین میں استقامت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مجاز کو سنسیئرلی طے کر کے آتے ہیں، کیونکہ وہ سوز پیدا کر کے آتے ہیں، اور سوز جو ہوتا ہے یہ ایمان سے ایک قدم کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ سوز اگر موجود ہے تو ایمان قریب ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے قریب ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ ہنستے کم ہیں اور روتے زیادہ ہیں۔ رونے کا عمل جو ہے یہ محبت سکھاتا ہے، تو وہ روتے ہیں اور جاگتے ہیں۔ محبت کرنے والے اور عشق والے کے یہ صفات برابر ہیں، اس لیے پھر ان کو انعام کے طور پر ایک راستہ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اس لگن کو اس لگن میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس لگن کو دینے والا بھی وہی ہے۔ مجاز کو حقیقت بننے میں جو دیر ہوتی ہے، یہ جو نقطہ ہوتا ہے، یہ گرو کا کام ہوتا ہے۔ مجاز کو اگر گرو نہ ملے تو مجاز رہتا ہے، اور گرو مل جائے تو حقیقت ہے۔ وہ درمیان میں اشارہ ہوتا ہے کہ اس کو یوں دیکھ لو کہ کون چلا رہا ہے۔ اگر وہ محبوب ہو تو پھر اسے سب کا ہونا چاہیے، اس لیے وہ تو اس کا باعث نہیں ہے۔ یہ جو تیرے اندر خیال پیدا ہو رہا ہے، محبت پیدا ہو رہی ہے، اگر اس کا کاز وہ ہے تو یہ سب کے لیے ہونا چاہیے، مگر یہ سب کے لیے تو نہیں ہے، صرف تیرے لیے ہے۔ تو تیرے لیے خصوصی طور پر تیرے اللہ نے یہ اہتمام کر رکھا ہے۔ تیرے دل کی اور تیری روح کی پرورش کے لیے اللہ نے وہ خوراک مرتب کی ہے، تو پھر اسے حقیقت بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ یہ آنن فانن ہوتا ہے، وہ کسی کی تلاش میں جا رہا ہوتا ہے، کسی کو ڈھونڈنے جا رہا ہوتا ہے، اور اسے کچھ اور مل جاتا ہے۔ تو ماں سوا اور ماں برا کے درمیان ایک نقطہ ہی ہے بس۔
اس لیے کہتے ہیں کہ اس نقطے کو سمجھنے کی دیر ہے صرف، جب یہ نقطہ آشکار ہو گیا تو پھر وہ ہمہ حال آگے نکل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی آپ کو حقیقت کی غزل ملے گی وہ ساری کی ساری مجاز میں پوری اترتی ہے۔ حقیقت والا سنے تو وہ حقیقت ہے، اور مجاز والا سنے تو وہ مجاز ہے۔ تو جتنی بھی غزل ہوگی ایسی ہوگی۔ امیر خسرو رحمت اللہ حقیقت بیان کرتے ہیں، نمی دانم چا منزل بود شب جائے کے من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کے من بودم، پری پیکر نگارے سرو کدے لالائے رخسارے، سراپا آفتی دل بود شب جائے کے من بودم، خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مجاز اور حقیقت کا سارا بیان تقریباً یکساں ہے، اس لیے جب کوئی بات دل کے اندر اترتی ہے تو دل کو وہ آہنگ دیتی ہے، وہ رنگ دیتی ہے، اور دل جو ہے وہ نازک ہونے کی وجہ سے تقرب الہی میں فوراً چلا جاتا ہے۔ اس طرح مجاز کو حقیقت بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی، بلکہ مجاز ہی حقیقت ہے۔ اگر محبت سے محبت کی جائے تو مجاز حقیقت ہے، اور اگر صرف محبوب سے محبت رہے تو یہ مجاز ہے۔ اس لیے مجاز والے لوگ حقیقت کے سفر پر جلدی نکل جاتے ہیں۔ تو یہ عشق کی بات ہے کہ عشق نہ ہو تو شرع دین بت کدا تصورات، عشق پر آتش حلال، عشق پر حاصل حرام۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عشق ابتدا ہے، عشق انتہا ہے، عشق جو ہے وہ محبوب کے خیال میں فنا ہونا ہے، اور اللہ محبوب ہو نہیں سکتا۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے، کیونکہ آپ کو اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ خد و خال اور نہ چہرہ، تو وہ محبت ہی الہیات بن جاتی ہے۔ محبت کے اندر جو استقامت ہے یہ الہیات بن جاتی ہے، ورنہ چہرہ تو انسان کہلائے گا۔ اس لیے اس کے اندر یہ راز ہے کہ خدا سے محبت جو ہے محبت کے طور پر محبت کی حد تک تو کی جا سکتی ہے، لیکن خدا محبوب کیسے بنے؟ محبوب کے لیے ہم جنس کا ہونا ضروری ہے۔ پھر خدا کی محبت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت بن جاتی ہے۔ اس کا یہی طریقہ ہے، یہی خدا سے محبت ہے۔ پھر یہ محبت دینے والے بزرگ یا اولیاء کرام جن سے یہ محبت ملتی ہے ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، جتنا بھی آپ دیکھو ساری کی ساری لگن کی کہانی ہے، پھر قوالی ہوتی ہے کہ کیا بھر لاؤں جمنا سے مٹکی، اور یہ کہ پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، کہ سب سہیلیاں پانی بھرنے جا رہی ہیں اور انہوں نے رنگا رنگ گھڑے اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن گھڑا صرف اس کا بھرا جانا ہے جو خیریت سے گھر پہنچے گی۔ تو حقیقت کی ساری داستان اس طرح مجاز میں بیان کر دی گئی ہے، ساری حقیقت بیان کر دی گئی ہے۔ تو حقیقت کا تو بیان ہی نہیں ہے، انسانوں کی دنیا میں حقیقت کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود آپ سے آپ کی زبان میں بات کی ہے، ورنہ اللہ اگر اپنی زبان میں بیان کرے تو آپ کو کیا سمجھ آئے گی؟ آپ کو کیسے سمجھ آئے کہ بات کیا ہے؟ تو اللہ آپ لوگوں سے آپ کی زبان میں بات کرتا ہے۔ خالی عبادت کرنے والا اس راز کو نہیں پہچان سکتا جو کہ الہیات کا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ پہلے شریعت سے محبت ہو اور پھر پتہ چلتا ہے کہ طریقت کیا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ شریعت کی نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ شریعت حکم ہے، اور حکم سے ڈر کر نماز پڑھنا اور چیز ہے، لگن میں نماز پڑھنا اور چیز ہے۔ مثلاً آپ یوں دیکھیں کہ سارے کا سارا انسان جب غور کرتا ہے تو جتنی بھی اس کو لگن عطا ہوئی وہ لگن ساری کی ساری یا تو دین میں ملے گی یا طریقت میں ملے گی۔ طریقت میں توجہ کرنی پڑتی ہے، وہاں ایک شیخ ہوتا ہے۔ ان دونوں میں اگر فرق ڈھونڈنا ہو تو فرق بڑی مشکل سے بیان ہوتا ہے کہ ایک نماز امام حسین علیہ السلام نے پڑھی، اور آپ علیہ السلام کو شہید کرنے والوں نے بھی نماز ادا کی، وہ بھی خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو خدا کی عبادت کیسے، یا خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسے، جبکہ حقیقت کو تم یہاں ختم کر رہے ہو؟ اس فرق کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے حکم کی نماز تو ان لوگوں نے پڑھ لی، کہتے تھے کہ جلدی جلدی امام کو ختم کرو کیونکہ پھر نماز پڑھنی ہے۔ تو انہوں نے کیا نماز پڑھنی ہے؟ نہ ہی پڑھیں تو بہتر ہے۔ اگر امام علیہ السلام کو شہید کر کے نماز پڑھی تو کیا نماز پڑھی؟ اس لیے پھر محبت
محبت کے بغیر عبادت نہیں ہے۔ یزید بھی عبادت کرتا تھا اور اس کے ساتھی بھی عبادت کرتے تھے، نماز ادا کرتے تھے، لیکن بات تو نہیں بنتی۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو حکم دیں کہ بات سنو اور وہ کہے کہ ابھی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، ٹھہر کے آؤں گا، تو پھر حبطت اعمالہم، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، پھر تو بات ختم ہو گئی۔ کیونکہ اعمال ضائع ہو گئے مطلب یہ کہ اگر صرف ایمان کی سلامتی مانگو تب بھی خطرہ ہے۔ محبت کی سلامتی اصل بات ہے، اس لیے محبت جو ہے وہ ایمان پر فوقیت رکھتی ہے۔ طریقت والے لوگ دین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کے حکم کو اپنی پلیئر سمجھتے ہیں۔ باقی جو صاحبان شریعت ہیں وہ صرف حکم مانتے ہیں۔ اگر انہیں اللہ آواز دے دے تو وہ کہیں گے کہ پہلے ہم آپ کی نماز پڑھ لیں، پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ اس لیے ان میں یہ فرق ہے۔ اگر مکان کو آگ بھی لگی ہو تو وہ کہے گا کہ پہلے میں نماز پڑھ لوں، آگ تو لگتی ہی رہتی ہے۔ ایسے آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے کہ ملک رہے نہ رہے میری نماز کا وقت ہے۔ اس لیے تبلیغی جماعتیں فیل ہو جاتی ہیں۔ ان کا منشور صرف یہی ہے کہ وہ کسی اور نظام کے قائل نہیں ہیں سوائے اپنی عبادت کے۔ عبادت بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن اگر اسی عبادت کے دوران اس کی آواز آ جائے جس کی عبادت کر رہا ہے تو پھر بھی وہ عبادت کرتا جائے گا اور فوری طور پر وہ جو حکم کر رہا ہے وہ نہیں سمجھے گا۔ جب تک حقیقت کی بات سمجھ نہ آئے یہ سارا واقعہ سمجھ نہیں آئے گا، اور حقیقت کی بات سمجھنے کے لیے مجاز سے گزرنا ضروری ہے۔ مجاز جو ہے وہ حقیقت کا حصہ ہے، اولین زمانہ ہے۔ مقصد یہ کہ انسان پہلے ہیلا کرتا ہے اور پھر میگنیٹک رینج میں داخل ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ ہیلا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور جب وہ داخل ہو جاتا ہے تو وہ اسے خود ہی ہنساتا ہے، خود ہی رلاتا ہے اور خود ہی نماز پڑھاتا ہے۔ پھر جو وہ کراتا ہے یہ کرتا جاتا ہے، یعنی کہ جو میاں کی مرضی، جو اس کی مرضی، نہ اپنی کوئی خواہش رہ جاتی ہے اور نہ اپنی کوئی آرزو رہ جاتی ہے۔ تو یہ ایک نقطہ تھا کہ مجاز سے حقیقت اور مجاز کی حقیقت کیا ہے۔ تو حقیقت بذات خود مجاز میں بھی کھیلتی ہے اور وہاں بھی کھیلتی ہے۔